کہ رسول کی ناموس جو ان سے ہے وہ اسٹیک پر لگ گئی۔ اسلام کے نام پر ہمیشہ ہمیشہ یہی ہوا، عشق رسول کا دعویٰ کر کے ہی یہ سارا ظلم ہوا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بچ جائیں۔ وہ اگر انہوں نے مجھ سے آپ سے گریبان پکڑ پکڑ کے پوچھ لیا کہ بتاؤ میں ایسا تھا، بتاؤ میں ایسا تھا، میں جو قرآن لایا تھا، جس اللہ کا میں ذکر کرتا تھا، کیا ایسا تھا؟ میری زندگی میں کوئی ایک واقعہ بتاؤ جس میں نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا۔ کہنا میں کچھ چاہتا تھا، بات کہیں سے کہیں اور نکل جاتی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کل کی خبروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ظلم ہوا۔ کس کے نام پر ہوا؟ کس کے نام پر اتنا زبردست؟ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ سوچیں، کیا پاکستانی قوم بدنام ہو رہی ہے؟ آپ نے اگر خبریں دیکھی ہوں اچھے طریقے سے، ایسے ہی کسی ایشو پر دیکھیے کہ کیا پاکستان بدنام ہوتا ہے؟ کیا پاکستانی قوم بدنام ہوتی ہے؟ نہیں صاحب، نہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کون بدنام ہو رہا ہے؟ یہ قرآن بدنام ہو رہا ہے۔ یہ رسول کی ناموس جو ان سے ہے وہ اسٹیک پر لگ گئی۔ اسلام کے نام پر ہمیشہ ہمیشہ یہی ہوا کہ چند لوگوں کے کرنے کے کام تھے جن کے ان کو ٹول بنا کر کس پر حملہ کیا جاتا ہے؟ اسلام پر۔ عشق رسول کا دعویٰ کر کے ہی یہ سارا ظلم ہوا نا۔ ہم کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ کیا وہ رسول ایسا تھا؟ وہی باتیں ہیں ساری، ہم وہی سنیں گے، 2 دن پھر سنیں گے، پوری علماء کرام مذمت کریں گے اور کہیں گے کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ مخصوص وہی قسم کے سٹیٹمنٹ سنیں گے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام امن کا دین ہے۔ وہ باتیں سنیں گے اور بس بات ختم۔ اور اس وقت پوری دنیا میں اس خبر کا چرچا ہے، پوری دنیا میں۔ یہ جو کل جو واقعہ ہوا، سری لنکن جو انسا تھا شہری، پوری دنیا میں اس کا، میں نے سارے چینل اس میں دیکھے کہ سب میں ہیڈ لائن یہی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ حقیقت ہے، باقی ظلم بھی ہوا بہت، لیکن کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ آسمان سے اترے ہیں، زمین سے اگے ہیں یہ لوگ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ ہم ہی میں سے آئیں گے۔ سارے مکتبہ فکر کے علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، جی مذمت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں، یہ کنٹرڈکشن دیکھ رہے ہیں، تضاد دیکھ رہے ہیں۔ اسی مکتبہ فکر سے کوئی مولوی اٹھے گا، کوئی نام نہاد عالم اٹھے گا، اس ممبر اور مسجد کو استعمال کرے گا اور ان کے اندر وہ زہر بھر دے گا جو ناموس رسالت کے نام پر ہو، جو عشق رسول کے نام پر ہو، جن روایتوں کا کوئی وجود نہیں، ان روایتوں کو بیچ میں لا کر ان کو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائیں گے۔ میں گواہ ہوں اس چیز کا، میں آپ کو ان لوگوں سے ملواتا ہوں جنہوں نے مسجدوں میں جا کر، گاؤں دیہاتوں میں جا کر عشق رسول کا واسطہ دے کر ان سے قرآن پر حلف لیا ہوا کہ ووٹ ہم نے ڈالا تم نے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو بیچ میں لا کر، اس قرآن کو لا کر ان کے اوپر ہاتھ رکھوا کر ان سے قسمیں لی ہیں کہ تم نے ووٹ ہمیں ڈالنا ہے۔ کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں؟ یہ جن مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اس وقت وہ علماء کرام جو آج مذمتی بیان دے رہے ہیں، کیوں نہیں روکتے ان لوگوں کو؟ کیوں نہیں روکتے کہ تم یہ غلط فرسودہ بے سروپا یہ روایات بیان کر کے لوگوں کے اندر ان کے جذبات کو مشتعل کرنے کر ان کی کنڈیشننگ کر رہے ہو؟ کون روکے گا انہیں؟ یہی علماء کرام روکیں گے نا۔ کون روکے گا؟ مگر وہی آپ دیکھیں گے ہر طبقہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم سب قصوروار ہیں، ہم سب قصوروار ہیں۔ کون ہے آپ میں سے، خواتین و حضرات دونوں بیٹھی، کون ہے کوئی اکیلا مجھے بتائیں کہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے قابل ہوگا؟ کون ہے کوئی جسٹیفائی بھی کر سکے مجھ سمیت؟
کوئی نہیں. ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب کا رول ہے, ہم سب کا کردار ہے. یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ بچے, میں دیکھ رہا تھا ان کی تصویریں, شکلیں, ٹین ایجر ہیں, 18, 20, 22, 23 سال کے بچے ہیں. اس عمر میں اتنی سفاکیت, اتنی بربریت, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. بہت بہت ظالم, بہت سفاک لوگ ہوئے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو ٹول بنایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اس ظلم کو روا رکھا جا رہا ہے, وہ عشق رسول ہے. کہاں سے آئے یہ لوگ؟ اتنی اس عمر میں ان کی کنڈیشننگ کیسے ہو گئی؟ یہ ہمارا قصور نہیں ہے. آپ جان لیں کہ یہ آج جو بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ جو بچے ہیں ہمارے, میرے بھی بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ کن کی پروڈکٹس ہیں؟ یہ ہماری پروڈکٹس ہیں, ہماری پروڈکٹس ہیں یہ اگلی نسلیں. جیسے ہم تھے ویسے ہی ہم نے بنا دیا اپنی اولاد, اپنی نسلوں. ہم نے نہیں سوچا. ہم بڑے آسان ہیں ہم گورنمنٹ کو بلیم کریں, بڑے آسان ہے کہ ہم اگلی نسلوں کو, ان نوجوانوں کو بلیم کریں کہ ہاں ان کے اندر کوئی احساس نہیں, فرما برداری نہیں, کوئی ان کے اندر اطاعت نہیں. بڑا آسان ہے, قصور ہمارا ہے. آج ہم اگر یہ ذمہ داری لیں گے تو شاید, میں نہیں کہتا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, آج میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی, لیکن سچی بات یہ, مجھے تو بس یہی فکر ہے, حالات ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہوتے, لوگ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, آج مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے صرف یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بچ جائیں, ان کے اس دکھ کا سامنا نہ کریں ہم. وہ اگر انہوں نے مجھ سے, آپ سے گریبان پکڑ پکڑ کے پوچھ لیا کہ بتاؤ میں ایسا تھا, بتاؤ میں ایسا تھا, میں جو قرآن لایا تھا, جس اللہ کا میں ذکر کرتا تھا, کیا ایسا تھا؟ میری زندگی میں کوئی ایک واقعہ بتاؤ جس میں نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا ہو. میں ایسا تھا؟ میرے نام کو استعمال کر کے اتنا بدنام کیا, اتنا تو کافروں نے بدنام نہیں کیا. کیا جواب دیں گے؟ بتائیں, سچی بات بتائیں, کیا جہنم قبول نہیں ہے؟ جہنم بھی بہت ہلکی ہے, بہت ہلکی ہے. اللہ نے اگر پوچھ لیا, میرے بندے تو دن میں 40 دفعہ مجھ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے ہدایت دے دے. وہ دیکھ تیرا یہ ریکارڈ دیکھ, تو نے 7-8 لاکھ دفعہ مجھ سے, سب سے زیادہ دعا تو نے یہ مانگی ہے. میں تو تیرے کہنے پہ موجود تھا وہاں پہ, میں نے تو سارے بندوبست کر دیے. وہ قرآن بھیج دیا, وہ کتاب بھیج دی جس کا ذمہ میں نے لے لیا, پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے, عملی نمونہ دکھانے کے لیے اپنا رسول بھیج دیا, جو سولی پر چڑھ گیا تمہارے لیے صحیح زندگی میں. کون سا دکھ, کون سا غم ایسا نہیں جس میں سے میں نے اس کو گزار نہ دیا, کون سی برداشت, کون سا صبر ایسا نہیں جو میں نے اس سے گزار نہیں دیا. تو نے مجھے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم لے, میں نے تو پورا بندوبست کر دیا تھا, پھر کیوں نہیں آیا تو میری تک؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے سوا کہ ہم کہ یا اللہ نہیں, ہم پڑھتے ضرور تھے, میں پڑھتا ضرور تھا, مگر اللہ مجھے چاہیے نہیں تھی ہدایت, مجھے چاہیے نہیں تھی ہدایت. چھوڑ دیجئے ابھی تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ غضبناک ہوگا, وہ فوراً جلتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا, عذاب میں ڈال دے گا. چھوڑ دیجئے اس چیز کو. صرف ایک مین ٹو مین, جس طرح آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, آپ فرض کیجئے آپ اپنی ماں سے ایک بات کریں اور ماں یہی احسانات گنوائے کہ میں تیرے لیے ان عذابوں سے گزر گئی, میں نے تیرے لیے یہ کچھ کیا, بتا تو نے کیا کیا میرے ساتھ. اس وقت ایک ماں کی کیفیت کا اندازہ یا ایک باپ کی کیفیت کا اندازہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی فیلنگز کیسی ہوتی ہیں, وہ اس کے کیا معیارات ہیں, لیکن ہم تو اپنی ذات, اپنی اس عقل کے مطابق ہی اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں نا. جب اللہ یہ پوچھے گا کہ میں نے تو سارے بندوبست کر دیے, میں تو ہر جگہ پر, ہر قدم پر تیرے ساتھ کھڑا تھا,
تو نے جو مانگا میں نے تجھ سے دیا. تو ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتا رہا, تیری دعائیں پوری ہوتی رہی تو مجھ سے مانگتا رہا نا بار بار. اگر تیری دعا 2-4 دفعہ پوری نہ ہوتی تو دعا مانگنا چھوڑ دیتا. تیرا ساری زندگی دعائیں مانگنا ثابت کرتا ہے کہ میں تیری باتیں مانگتا رہا. تو مجھ سے مانگتا رہا, اور آج تو مجھ سے ہی مجھ تک پہنچنے تک راستہ پوچھتا رہا مجھ سے. سوچئے نا, تصور کیجئے یہ سورہ فاتحہ کیا ہے. آپ نے کسی کے, فرض کیجئے کسی کے گھر جانا ہو, آپ کسی کا ایڈریس ڈھونڈ رہے ہوں, پتہ پوچھتے پوچھتے بائی چانس آپ اس شخص کے شکل سے واقف نہیں ہیں, آپ اسی سے پوچھ بیٹھے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں بندے کے گھر میں جانا ہے, مجھے راستہ تو بتائیے. تو وہ کیا کرے گا؟ اب آپ کے گمراہ ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ وہ صرف آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ادھر سے ادھر چلے جائیں, ادھر سے ادھر چلے جائیں. آپ نے اس کے جو اسی کا ہی گھر ہو تو کیا کرے گا؟ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا, بھائی میں ہی, آجا میرے ساتھ. وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر تک لے کے جائے گا. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اب اللہ سے پہنچنے کا راستہ پوچھ رہے ہیں خود اسی سے, وہ چھوڑے گا؟ اس کو کتنی محبوب نہیں ہے دعا. کہے گا تو مجھ سے, میرے سے ہی پوچھتا رہا تھا مجھ تک پہنچنے کا راستہ, بول میرے بندے کہاں رہ گیا تو؟ میں نے تو تجھے گارنٹیاں تک کی تھیں, اتنی زبردست گارنٹیاں کی تھیں, حاذا بینی و بین عبدک, یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, جو میرے بندے نے چاہا یہ اس کے لیے ہے, میں نے اس کو پورا کیا. ابھی مانگا نہیں اس نے, میں نے اس کو دے دیا. اور کیسی گارنٹیاں چاہیے تھیں تجھے؟ ہم کیا کہیں گے؟ نہیں میرے رب, میں نے مانگا نہیں تھا, میں تو صرف پڑھا تھا, میں تو بس, وہ میرے مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو میں تو پڑھتا تھا, میں نے تیرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ جمع کروا دیے ہیں. مجھے چاہیے نہیں, مجھے تو نہیں چاہیے تھا, مجھے یہ بھی چاہیے تھا, مجھے وہ بھی چاہیے تھا, مجھے دنیا بھی چاہیے تھی, مجھے سبھی کچھ چاہیے تھا, تیرے سوا مجھے سبھی کچھ چاہیے تھا, مجھے تو نہیں چاہیے تھا. مگر اس نے کیا کہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ دیکھو جو تمہارا رب ہے نا وہ رحمان ہے, رحیم ہے, یہ میرا چہرہ ہے, یہ میرا تعارف ہے باقی صفتیں بھی میری, مجھ کو چھوڑو. تم نے اپنے اللہ کو جب بھی یاد کرنا ہے, اللہ کو دیکھنا ہے, تو اس کا چہرہ یہ رحمان و رحیم ہے. بتا میں تجھے کیسی اور گارنٹیاں دیتا کہ جو تیرے مالک یوم الدین ہے, جو تیرا مالک یوم الدین ہے, جس نے تیرا فیصلہ کرنا ہے, وہ رحمان و رحیم ہے. بول میرے بندے کہاں رہ گیا تھا؟ اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ تو نہیں چاہیے تھا. اس کی اللہ کی اس کیفیت کا اندازہ کیجیے, اللہ کی اس فیلنگ کا اندازہ ایک دفعہ کیجیے. اگر اللہ خوش ہوتا ہے, اس نے خود کہا نا میں خوش ہوتا ہوں, تو دکھی بھی ہوتا ہوگا. اس دکھ سے جب وہ منہ پھیرے گا, کون ہے جو اسے برداشت کرے گا؟ میں ابھی گناہ ثواب کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم روز اسے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اور وہ پوچھے گا. اس منہ پھیرنے کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, قسم کھا کے بتائیے, کیا جہنم اس کے بدلے میں چھوٹی نہیں؟ اللہ بندہ شاید کہے کہ اللہ تو جہنم میں پھینک دے, پر ناراض نہ ہو, سے غلطی ہو, غلطی نہیں ہے یہ, مجھ سے بے وفائی ہوگی.